وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. اس کا فضل اس کے وزن کے اوپر حاوی ہے، اس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. الحمدللہ اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس وقت ہم اپنے اس خوبصورت دوست اعظم صاحب کی دعوت پہ اس خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہیں. یہ اللہ کریم کا کرم اور اس کا فضل اور اس کا احسان ہوتا ہے کہ انسان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبی ہوئی ایسی محافل میں شامل ہو. قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد، آپ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے جب بھی، جہاں بھی، کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا. سبحان اللہ. ادھر حضرت کا جب میں آیا، محفل پہلے سے جاری ہے، ساجد صاحب نے نعت پڑھی، حضرت کا بیان سنا، خوبصورت انداز سے حافظ صاحب اپنے مخصوص انداز میں، جیسا ان کا ہمیشہ سے قاعدہ ہے، خوبصورتی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات، رب کریم کے احکامات میرے اور آپ تک پہنچا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ورا الورا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے. جیسا کل قبلہ صاحب محفل میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت پاک جو ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بھی جیسے وہ ہے، جیسی وہ شان ہے، اس کے مطابق نہ کوئی گفتگو کر سکا نہ کوئی کر سکے گا. آپ کی شان براء البراء ہے، بے پناہ بلند و بالا. اللہ کریم نے بس 2-4 دن قبلہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے آنے تک آپ احباب کے ساتھ اس خوبصورت محفل میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے کہ میں وہ بات کروں، آپ کی شانوں کی بھئی سب کچھ ہے ہی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بھیجا اسی لیے، تمہاری پیدائش ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، مجھے راضی کر پاؤ. اور اللہ کو راضی کرنے کا جیسے ابھی حضرت نے فرمایا ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کائنات کی تخلیق کی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے نیچے سے ساری مخلوق نے اٹھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہی شفاعت فرمانی ہے. اللہ کریم نے خود فرمایا کہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کسی چیز کو بناتا ہی نہ. تو جو کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ہے. اور کسی کو جہاں بھی جب بھی جو بھی ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجہ سے ملا. آپ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفہ والا تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. جہاں تک آپ کی بے پناہ بلند و بالا شانوں کی بات ہے تو اللہ کریم کا جو تخت ہے اس کا یہ حال کہ وہ ڈولا کرتا تھا، ایسے ایسے اس کی کیفیت یہ تھی. اللہ کریم نے کیا کیا کہ اس کے اوپر جیسے حافظ صاحب فرما رہے تھے پہلی سیڑھی، اللہ کریم نے اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نتیجہ کیا نکلا کہ تخت ساکت ہو گیا. اور میرے پیر و مرشد اس کے بارے میں یوں فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے ازل سے ہی اس چیز کو سمجھایا کہ اگر سکون چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، تو وہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے تخت کو قرار آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ساکت ہو گیا. میں جس حوالے سے یہ بات کی کہ جبرائیل امین نے رب کریم کے آگے عرض کی کہ میرے کریم رب، یہ جو تو نے نام پاک اپنے نام پاک کے ساتھ ساتھ لکھ رکھا ہے، اور اسی جگہ پر یوں بھی ابھی آتا ہے کہ جب یہ نام پاک لکھا گیا اس وقت ایک ندا دے دی گئی ہمیشہ کے لیے، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ جو نام میں نے اپنے نام پاک کے ساتھ لکھا ہے، جدھر یہ آئے گا ادھر میرا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا. اور یہ ہمیں پتہ ہے، اس وقت میں اس حوالے سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی ایک موضوع ہے جس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جب جبرائیل امین نے یہ نام ایسے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ لکھ رکھا ہے، تو جبرائیل امین نے اللہ کریم کے آگے عرض کی کیا میرے کریم رب، کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ یہ نام پاک
جس کا تو نے اتنا احترام کیا، جس کو تو نے اتنی عزت دی کہ اپنے نام پاک کے ساتھ لکھا، کیا میں ان کے بارے میں جان سکتا ہوں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے جبرائیل امین کو، نوریوں کے سردار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر کو، اللہ کریم نے فرمایا کہ اے جبرائیل امین، آپ نے یہ اکثر علماء سے سن رکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر ہیں. اس وقت انہیں یہ پتہ نہیں تھا، یہ اللہ کریم نے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں کا فروز ہے، آپ نے غلاموں کو فرمایا کہ میرے 2 وزیر عرش پہ ہیں، 2 فرش پہ ہیں. ان میں ایک جبرائیل علیہ السلام ہے اور ایک میکائیل علیہ السلام ہے، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبرائیل امین کو جو اللہ کریم نے جواب دیا، آج کل ہمیں خوب سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ ہم آپ کے مقام کی جب بات کریں، آپ کی شان کی اور آپ کی حقیقت کی، تو وہ کتنی بلند و بالا ہے. جیسے کل قبلہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم تو اس کا ایک ذرہ بھی نہیں پا سکتے، اور اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بلند و بالا. آپ کی شان تو بلند و بالا ہے، آپ کی ایک صفت پاک جو ہے اس کا بھی ایک رائی برابر بھی ساری کائنات مل کے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. خیر، اللہ کریم نے جبرائیل امین کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اے جبرائیل، آپ کے لیے یہ جان لینا بہت کافی ہے، ان کا مقام، ان کی شان اور ان کی حقیقت تو میرے علاوہ کوئی جانتا نہیں. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا شان ہے، تو سنو، ان کی وجہ سے آپ ہو. اگر یہ نہ ہوتے تو آپ ہوتے ہی نہ. آپ کو اگر میں نے بنایا تو ان کی وجہ سے بنایا. پھر اگر اسی نام پاک کے ادھر لکھے ہونے پہ آگے دیکھیں کہ جیسے کائنات کا نظام چلا، حضرت آدم علیہ السلام بڑے طریقے اپنائے، سینکڑوں سال لگے رہے، یا اللہ مدد کر. پھر ہم تو اگر شروع ہو جائے تھوڑی دیر بعد ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اب کیا، کس انداز سے اسے اب پکاریں. وہ تو وہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سکھا رکھا ہے. اب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام اللہ کریم کے آگے عرض کر رہے ہیں، کرم فرما، احسان فرما. سینکڑوں سال تک کوئی طریقہ نہ چھوڑا. جب اللہ کریم نے کرم فرمایا، یہ بھی میرے شیخ کامل کا طریقہ ہوا، جب آپ اس کو بیان فرماتے، آپ فرماتے کہ جب اللہ کریم نے کرم فرمایا، آدم علیہ السلام کے سامنے یہ نام پاک جگمگایا. آدم علیہ السلام کو پہلے ہی چین مل گیا، سکون مل گیا. اللہ کریم کے آگے عرض کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے جان لیا، انہیں پتہ چل گیا یہ نام پاک سامنے آتے ہی کہ میرا کام بن گیا. اللہ کریم کے آگے عرض کی کہ اس نام پاک کا صدقہ کرم فرما. اللہ کریم جو جانتے ہیں. ادھر بھی قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے، اکثر و بیشتر آپ فرماتے، آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کیا حضرت آپ نے؟ نہ یہ سلسلہ ہوتا، نہ یہ ساری مخلوق اس میں آتی، سب کے کام سیدھے سیدھے چل رہے ہوتے. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تجھے پتہ نہیں، اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دکھانی تھی. یہ چلنا ہی تھا، ازل سے بھی ایسے ہی شروع ہوا کہ آپ کے نام پاک پہ اور اختتام بھی آپ ہی کے ہاتھ پہ، شفاعت کا ٹھنڈا. سبحان اللہ. میں بات کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام عرض کرتے رہے، پھر جب یہ نام پاک آیا عرض کی کہ کرم فرما اس نام پاک کا صدقہ. اللہ کریم کو تو پتا تھا، وہی اتنی دیر پہلے دن یہ نام پاک سامنے آ سکتا تھا. اتنا عرصہ لگایا کہ پہلے کیونکہ مخلوق کو سکھانا تھا نا کہ یہ بھی زور لگا لو، یہ بھی لگا لو، یہ بھی طریقہ اپنا لو، اس انداز کو بھی اپنا لو. جب یہ انداز پاک آئے گا تو ایسے کرم ہوگا. اس لیے اتنا لمبا چوڑا سلسلہ چلتا رہا. آدم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہو گیا کام. لیکن اے آدم، آپ یہ تو بتائیے، آپ
मखलूक को ये इसका भी तो पता चलना चले कि चलना चाहिए कि तो वो तो अभी तशरीफ नहीं लाए, आपका वास्ता आपका वसीला आपने पेश कैसे किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि जब रूह फूंकी, जब आंख खुली तो नजर पड़ी तो तेरे नाम पाक के साथ ऐसे जुड़ा हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो नाम तेरे नजदीक इतना प्यारा है, जिस नाम से तुझे इतनी मोहब्बत है, तो ऐ मेरे करीम रब, मैंने ये इसलिए तेरे आगे अर्ज की, तू ही मेरे दिल में डालने वाला भी था और मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। आदम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह करीम के आगे अर्ज की, क्या मेरे करीम रब, ये इतनी हुर्मत, इतनी इज्जत, ऐसा एहतराम क्या मैं जान सकता हूँ कि इनका मुकाम क्या है, इनकी शान क्या है, इनकी हकीकत क्या है। तो अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आदम, आपके लिए इतना जान लेना बहुत काफ़ी है, आपके लिए बस इतना जान लेना बहुत काफ़ी है कि अगर ये ना होते तो आप होते ही ना। बस इससे आप समझ लीजिए कि इनका मुकाम क्या है, इनकी शान क्या है और इनकी हकीकत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो खैर हम इस तरह बातें करते हैं, और जिधर भी ये भी ज़हन में रखें कि जिधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र पाक की बात हो, आपकी शानों की बात हो, और इस अंदाज से हो के भाई वो अल्लाह जानता है, वो बहुत बुलंद वाला है, वो बहुत अरफा वाला है, और अगर आपका दिल उसे सुन के ना खुश हो, तारा सीना फूले, ताने मजा आए, वो कोई बात कर रहा हो, आफत साहब ने की, इन्होंने की, कोई भी कर रहा हो, आपको मजा आ रहा हो ना, तो क्योंकि हर चीज से लाजिम जरूरी चीज जो है ना वो ईमान है। किबला साहब जैसे फरमाया करते हैं ना अपने बयानात में अक्सर कि ये ईमान का हिस्सा नहीं है, ये असले ईमान है। तो अगर आप सुनने के बाद किसी भी मकाम पर, ये नहीं कि इधर बैठे हुए हैं, अपनी मस्जिद में खतीब साहब बात कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह मैं अपने आका दी गल करा, ते तुहाडा दिल उसते सुकून पा रहे हैं, तुहानू मजा आ रहा है, तुहानू लुत्फ आ रहा है, ते जाके दो सजदे दे, दो रकत शुकराना दे अदा कीता करो, रब दे हजूर दो सजदे अदा कीता करो कि सोनिया तू करम कीता है, तू ईमान वाला रखे है, क्योंकि ईमान नाम ही इसका है। और इसके बरक्स अगर कहीं भी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात है, अल्लाह करीम ने जब अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये सारे हर चीज सामने की ना, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, क्या मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने ये नबी बनाए तो आपकी वजह से बनाए, इनको ये मकामात दिए तो आपकी वजह से दिए, सारी कायनात आपके सामने थी। और अंदाज भी बड़ा अजीब है, इससे बढ़कर रसूलुल्लाह की कोई शान हो सकती है कि अल्लाह करीम का दस्ते हक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंधा मुबारक है, कितना छोटियां मोटियां चक्रा पा जानते हो कि ये है या वो नहीं है, इसका पता है या नहीं पता, अल्लाह करीम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अल्लाह करीम ने अपना दस्ते हक अपने हबीब के कंधे पे रखा हुआ, और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं वो ठंडक मैं अपने सीने पे खड़ा करके नहीं दस रहे आगे बढ़ाया तो हो बढ़ाया नहीं जी खड़ा किया आगे खड़ा किया अपने हबीब ने कंधे पे हाथ थे और फरमा रहे सोने देखिया ने देखा आदम ने बढ़ाया तो ਤੁਹਾਡੀ वजह तू बढ़ाया, इब्राहिम बढ़ाया ਤੁਹਾਡੀ वजह तू, ईसा बढ़ाया तो ਤੁਹਾਡੀ वजह तू बढ़ाया, मूसा बढ़ाया तो ਤੁਹਾਡੀ वजह तू बढ़ाया, सुलेमान की इतना बड़ा मुकाम दिता ना कि अवामात हुकूमत करता ते जिन्नात तो सोने ਤੁਹਾਡੇ कदमां दी खैरात ने दर्जात बनाए तो आपकी वजह से, इख्तियारात बनाए तो आपकी वजह से। जिब्राइल जरा छाला मारदा फिरदा ना कि मैं रूह आंदा कि मैं फरिश्तियां दा सरदार हां,
کھڑا کر کے ہنج دس رہے کہنا سونے چھڈو ایک کیتے نہ دی اوقات کی یہ ہمارے پہلے اس وقت کی بات کا اختتام یہ کیا اور ان کی اوقات کیا چلے آج تک کوئی کہندا کہ ان کے پاس یہ ہے وہ یہ نہیں اللہ کریم فرماتا ہے یہ کیا اور ان کی اوقات کیا ادھر دیکھیے میری طرف چھوڑیے سب کو دیکھیں میری طرف میں نے تو اپنے آپ کو بھی اگر ظاہر کیا تو آپ کی سوڑے اگر تو اندازہ بڑھانا تو میں بھی چھپیا خزانہ ہی ساری کائنات میں اگر رنگ و بو ہے کائنات کا وجود ہے میرا ذکر ہے تو آپ کی وجہ سے اللہ سب تشریف لے آئے Allah